ہے تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ کس کا خزانہ؟ اب تحریف کا معنی میں ہی بتا دیتا ہوں، آپ تو شریف لوگ ہو نا، اللہ والے جی، طالب علم تو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جانے کی، تعریف کا معنی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تعویل ہے، ایک تحریف ہے۔ جو پہلے دن سے تھے کچھ نہ کچھ استحضار ہو گیا ہوگا کہ تعویل کہتے ہیں ظاہر کو غیر ظاہر کی طرف پھیرنا اس طریقے پر کہ وہ قرآن و سنت کے موافق ہو، کیا ہو، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ مخالف ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ کنز الایمان۔ کنز کا معنی ابھی میں نے بتایا خزانہ، جی، ایمان کا، لیکن ہے یہ تحریف کا خزانہ۔ کس چیز کا خزانہ ہے؟ گزشتہ سال ایک طالب علم تھے، وہاں باریہ ٹون کے قریب کوئی مدرسہ ہے جامعہ رحمانیہ، وہاں کے حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کے وہ پکے مرید اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ تو میں نے یہ تحریف کا خزانہ جب پیش کیا، میں نے کہا استاد جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے اساتذہ تو اس کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں، اس کو بہت بڑے عالم کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ آپ کے اساتذہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ آپ کے اساتذہ کہہ سکتے ہیں، میں اس کو، میں نے پہلے دن بھی اصول بیان کیا تھا، کافر بھلے چاند پہ چڑھ جائے، ایمان نصیب نہیں ہے وہ بیکار ہے۔ یہ بھلے قرآن کا ترجمہ بھی کر لے، تفسیر بھی کر لے، لیکن میرے نزدیک ایمان سے خالی ہے۔ بھلے جتنے نعرے لگائے عشق رسول کے، جب اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو رسول کے نعرے لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ جی، ابو لہب نے لونڈی جو آزاد کی تھی اس کو فائدہ مل جائے گا، جی، ابو طالب نے ساری زندگی حضور کی خدمت کی ہے تو کیا جنت میں چلا جائے گا؟ یہ مولویوں کی عجیب بات ہے جی، تھا عاشق رسول، کیا تھا؟ مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے مولانا، مولویوں کی سمجھ، آپ دیر سے بھی آتے ہیں، آپ جلدی آیا کریں، آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے علم کی، ٹھیک ہے، تاکہ میری ایک ایک بات آپ سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو نام کیا ہے؟ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ لیکن میں نے کیا کہا؟ تعریف کا خزانہ ہے ماشاءاللہ۔ تفسیر اس کے شاگرد نے کی ہے، نعیم الدین مراد آبادی نے، اس نے بھی ماشاءاللہ خوب پھول بکھیرے ہیں تحریف کے، اور حضرت جی تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ تو حضرت جی کی باتیں بھی ہم کچھ عرض کریں گے، سارا تو ہم بیان نہیں کر سکتے، تفسیر بھی ساری ہم بیان نہیں کر سکتے، البتہ نمونے کے طور پر چند باتیں ضرور عرض کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں جو یہ ماشاءاللہ بھوت سوار ہے کہ یہ بہت بڑا عالم تھا، تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ بہت بڑا جاہل تھا۔ جی، میں ایک دفعہ گیا مدرسہ انوار القرآن میں، وہاں کے جو رئیس دار الافتاء ہیں ان سے میری سلام دعا ہے، واللہ عالم مجھے جانچنا چاہتا تھا یا کچھ اور اس کا مقصد تھا۔ کہتا ہے مولانا احمد رضا خان جو کچھ بھی تھا لیکن تھا بڑا صاحب علم، صاحب۔ میں نے کہا مولوی صاحب ناراض نہ ہونا، جن کی صبح شام تم کھاتے ہو، آپ کو قاسم نانوتوی بڑا عالم نظر نہیں آتا؟ رشید احمد گنگوہی نظر نہیں آتا؟ انور شاہ تجھے بڑا عالم نظر نہیں آتا؟ جو امام التحریف ہے وہ تمہیں سب سے بڑا عالم نظر آتا ہے؟ اچھا، میں نے کہا جی ہاں۔ پھر چپ ہو گیا۔ تو اصل میں ناواقف لوگ جو ہیں وہ خالی عشق کا نعرہ سن کے، شعر و شاعری سن کے، تو یاد رکھو ابو لہب بھی عشق میں لونڈیاں آزاد کر رہا ہے۔ ابو طالب کو پیار تھا تبھی تو حضور کا ساتھ دے رہا تھا، یہ پیار نہیں تھا؟ یہ پیار، یہ نعرے، یہ نغمے گانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، بلکہ عقیدے کو اپنی عقیدت میں صحیح طور پر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کام بنے گا۔ اب میں مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر شریف پیش کرتا ہوں،
इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में आप गौर फरमाएं, अगर आपको मा फौकल असबाब और मा तहतल असबाब अगर समझ आ गया है तो। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मसला इसमें रद्द शिर्क भी है कि अल्लाह ताला के सिवा इबादत किसी के लिए नहीं हो सकती। इय्याका नस्तईन में ये तालीम फरमाई है कि इस्तिआनत खा बवास्ता हो या बेवास्ता हो, हर तरह अल्लाह ताला के साथ खास है। हकीकी मुस्तान वही है। इस्तिआनत मदद वास्ता या बेवास्ता, वास्ते के साथ हो या बगैर वास्ते के हो, यानी मा तहतल असबाब हो या मा फौकल, अल्लाह ताला के साथ खास है। वही मुस्तान है, वही मदद करने वाला है। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। अब आगे इरशाद फरमाते हैं, बाकी आलात व खुद्दाम व अहबाब वगैरह, आलात व खुद्दाम व अहबाब वगैरह सब औने इलाही के मजहर, बाकी आलात व खुद्दाम व अहबाब वगैरह सब औने इलाही के मजहर हैं। बंदे को चाहिए कि इस पर नजर रखे और हर चीज में दस्ते कुदरत को कारकुन देखे। इससे ये समझना कि औलियाओ अंबिया से मदद चाहना शिरक है, अकीदा बातिला है। औलियाओ अंबिया से मदद चाहना शिरक है, अकीदा बातिला है। पहले इरशाद क्या फरमा रहे थे कि हकीकी मुस्तान कौन है, अब क्या फरमा रहे हैं कि ये समझना कि औलिया अंबिया से मदद मांगना शिरक है, अकीदा बातिला है। क्योंकि मुकर्रबान हक की इमदाद इलाही है, इस्तिआनत बिल गैर नहीं। अगर इस आयत के वो माने होते जो वहाबिया ने समझे, वहाबिया ने क्या समझे, बेवास्ता हो या बावास्ता, मा फौकल असबाब हो या मा तातल, मुस्तान कौन है, अल्लाह। जबकि खुद भी यही कहता है मुस्तान कौन है, तो पहले नंबर पे ये खुद वहाबी बन गया। क्या बन गया? जो दूसरों को वहाबी का ताना दे रहा है, खुद क्या बन गया? अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर इस आयत के वो माने होते जो वहाबिया ने समझे, तो कुरान पाक में आईनूनी बेकुव्वा और वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात क्यों वारिद होता, और अहदीस में अहलुल्लाह से इस्तिआनत की तालीम क्यों दी जाती?
अब बात का हासिल याद रखें, इसने कहा कि औलिया अल्लाह से मदद मांगना, अंबिया से मदद मांगना शिरक नहीं है। ये क्या है? अल्लाह ताला के अहबाब हैं, अल्लाह ताला के आलात हैं, अल्लाह के खुद्दाम हैं। क्या है? अल्लाह के आलात हैं, अल्लाह के खुद्दाम हैं, और अल्लाह के क्या हैं? अहबाब यानी महबूब हैं अल्लाह के। इससे मालूम हुआ अल्लाह अपने आले का मोहताज है। आले का हम तो कहते हैं अल्लाह समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ये साबित कर रहा है कि अल्लाह मोहताज है। ये अल्लाह के आलात हैं, अल्लाह के खुद्दाम हैं, और अल्लाह के अहबाब हैं। इनसे मदद मांगना शिरक नहीं है। अगर कोई शिरक कहता है तो ये अकीदा वहाबी है। तो याद रखो, औलिया अल्लाह हूं, अंबिया हूं, मा फौकल असबाब मदद मांगना शिरक है। मा फौकल असबाब मदद मांगना शिरक है। मा तहतल असबाब मदद जायज है। मा फौकल असबाब मदद मांगना। अब चूंकि इसने कोई तफरीक नहीं की, पहले भी इसने तफरीक नहीं की, पहले भी इसने ये कहा खा बावास्ता हो या बेवास्ता, हकीकी मुस्तान कौन है? अल्लाह है। वही मुस्तान है जबकि वास्ते के जरिए तो मखलूक भी मदद कर सकती है। तो मालूम हुआ ये इबारत भी लिखी है, लेकिन इस इमाम तारीफ को समझ आई नहीं। फिर कहता है वही बावास्ता हो या बेवास्ता। फिर मदद, ये औन इलाही के मजहर हैं। अल्लाह की मदद इनसे जाहिर होती है। औन का माना क्या है? मदद। मजहर माने जाहिर होना। अल्लाह की मदद जाहिर होती है इनसे। ये अल्लाह के आलात हैं, अल्लाह के खुद्दाम हैं, ये अल्लाह के अहबाब हैं। इनसे मदद मांगना शिरक नहीं है। जो कहे शिरक है ये अकीदा बातिला वहाबी है। हालांकि ये खालिसतन शिरक है। क्या है? चूंकि यहां इया का नस्ताइन का लफ्ज मौजूद है। मैंने बताया इया का लफ्ज नस्ताइन से पहले लाया गया है हस्र के लिए कि मदद सिर्फ अल्लाह ताला से है। मा फौकल असबाब, मदद सिर्फ अल्लाह ही करता है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं करता। पहली बात तो ये है ना, जाती और अताई का मसला यहां नहीं है। ठीक है, वो मसला आता है इल्मे गैब में। ठीक है, हमारी तरफ वो निस्बत करते हैं कि ये जाती है, और वो कहते हैं कि नबी का इल्म गैब अताई है। जाती और अताई की बात वहां आएगी इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र हो जाएं, सारे मसले आएंगे। जब ये आया है तो वो भी आएंगे। पैगम रहें आप, ये याद रखना। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, इंशाअल्लाह मैं इनकी टांगे खड़ा करूंगा अच्छे तरीके से। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब पे जाती भी आएगा, अताई भी आएगा। कोई और बला है तो वो भी तलाश करना। ठीक है, पहले ये समझ लो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मदद मा फौकल असबाब सिर्फ अल्लाह की जात के साथ खास है। अल्लाह के अलावा कोई और करने वाला नहीं है। और ये कहता है ये औन इलाही के मजहर हैं, अल्लाह के आलात हैं, अल्लाह के अहबाब हैं, अल्लाह के ये खुद्दाम हैं। इनसे मदद मांगना शिरक नहीं है, जबकि ये खालिसतन क्या है? ये जो तफसीर की इसने बेवास्ता या बावास्ता की, बेवास्ता ये बेवास्ता की कि मदद एक अल्लाह से मांगी जा सकती है। फिर कहता है कि इनसे भी मदद मांगी जा सकती है, ये शिरक। यही माना हम ये करें इय्याका नअबुदु का कि बवास्ता या बेवास्ता
تو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن ان پیروں فقیروں کی، نبیوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اون الہی کے مظہر ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جب یہ جائز نہیں ہے تو اسی طرح استعانت بھی جائز نہیں ہے، جس طرح عبادت جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بواسطہ یا بے واسطہ تو عبادت میں اللہ کی کرتا ہوں، لیکن ان کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اون الہی، مدد الہی کے مظہر ہیں، تو جب یہ جائز نہیں ہے تو اسی طرح استعانت بھی جائز نہیں ہے۔ حقیقی مستعان ایک اللہ تعالی ہے۔ باقی اس نے کہا اعینونی بے قوہ، یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں آپ سورۃ کہف کے اندر پڑھیں گے۔ ذوالقرنین کو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے ہمیں بڑا تنگ کرتی ہے، آپ ہماری اعانت کریں۔ یہاں اعانت سے مراد ما تحت الاسباب مدد ہے، ما تحت الاسباب مدد ہے، ما تحت الاسباب مدد جائز ہے، چونکہ اس نے کہا تھا کہ تم بڑے بڑے لوہے کے تختے لے کے آؤ، میں تمہارے لیے دیوار بنا کے دیتا ہوں تاکہ یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم اندر داخل نہ ہو سکے، باقی تمہارے مال و دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں لوگوں نے ذوالقرنین سے جو مدد مانگی تھی وہ ما تحت الاسباب تھی، ما فوق الاسباب مدد۔ تیسرے نمبر پر وہ قرآن کریم کی آیت پیش کرتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو۔ تو جس طرح نماز اور صبر کے ذریعے سے، نماز اور صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو اولیاء اللہ اور انبیاء سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو یاد رکھو یہاں با سبب کے لیے، کس کے لیے ہے؟ با سبب کے لیے ہے۔ معنی یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے جب ان کو ذریعہ بنائیں گے تو یہ بے عین ہی ان سے مدد نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت میں مدد کس سے ہوگی؟ اللہ سے ہوگی، کیونکہ نماز اور صبر یہ اللہ کا وجود نہیں ہے، یہ اللہ کا غیر ہے۔ تو اللہ کے غیر سے جو مدد مانگی گئی ہے وہ بطور سبب کے ہے، سبب کے طور پر اس کو ما تحت الاسباب کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی خود تعلیم موجود ہے کہ جب حالات پیش آئیں تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے تاکہ وہ تمہاری حاجت اور ضرورت کو پورا فرمائے۔ تو نماز ذریعہ ہے اللہ کی مدد کو لینے کا، صبر ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینے کا، نہ یہ کہ بے عین ہی وہ اللہ ہے۔ آئیے سمجھ نہیں آئی؟ نماز بے عین ہی اللہ نہیں ہے، صبر بے عین ہی اللہ نہیں ہے۔ اور یہ مقربان الہی جو ہیں یہ اللہ کے وجود کا غیر ہے، اللہ کے وجود کا غیر ہیں، نہ کہ یہ اللہ ہیں کہ ان سے بھی ایسے مدد مانگی جائے جس طرح اللہ سے ما فوق الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے، ایسے ان سے مانگی جائے۔ یہ خالصتاً شرکی عقیدہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں عبادت کو پہلے ذکر کیا ہے، نستعین کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو مدد مانگنے کا بہترین طریقہ پہلے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کو ذریعہ بنایا جائے، ذریعہ بنا کر پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت اور حاجت کو طلب کیا جائے۔ اس لیے عبادت کا ذکر پہلے ہے اور مدد کا ذکر بعد میں ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے نعبد جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، جمع کا صیغہ لانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ سارے لوگ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سارے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ بطور عاجزی کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اے مولا کریم، عبادت تو سب لوگوں کو چاہیے تھی کہ تیری غلطی تیری ہی کرتے، مگر ان سے غلطی ہوئی
تیری عبادت نہ کی تو ہم ان کی طرف سے عاجزی کے طور پر کہتے ہیں نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبدو، اے اللہ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلاتے رہنا ہمیں چلاتے رہنا سیدھے راستے پر چلاتے رہنا۔